بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی سے بچو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والے کو رب ذوالجلال نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ اسراف کرنے والوں کو رب ذوالجلال ناپسند فرماتا ہے، اسی لیے ولا تبذر تبذیرا آگے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ یہاں پر میں آپ احباب کے سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت پیاری مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے تمامی احباب سے گزارش ہے، جنہوں نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ نیکی کے اس کام میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر ایک حاجت مند شخص غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی آپ نے دروازے پر دستک نہیں دی تھی کہ آپ کے کانوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز پڑی، جو اپنی بیوی کی سرزنش کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، اپنی بیوی کو ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، اور بات بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، چھوٹی سی بات پر کہ آپ نے چراغ کی بتی موٹی کیوں رکھی ہے، چراغ کی بتی آپ نے موٹی کیوں رکھی ہے، اس سے تیل کا زیادہ خرچ ہو رہا ہے، اور یہ اسراف میں آتا ہے۔ اس شخص نے جب یہ باتیں سنی تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ شخص اتنے دور سے کچھ آس امید لے کر گھر سے نکلا تھا کہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤں گا، وہ بہت غنی ہیں، وہ بہت بڑے سخی ہیں، میری مدد کریں گے، لیکن یہاں پر ماجرا اس سے الٹ دیکھ رہے ہیں، چھوٹی سی بات پر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ دل ہی دل میں مایوسی چھانے لگی، مایوس ہونے لگے، لیکن پھر خیال آیا اب میں آ ہی گیا ہوں تو میں دستک دے کر میں ان سے مانگ ہی لیتا ہوں، چلو کچھ نہ کچھ میری مدد کر ہی لیں گے۔ نا امید بھی ہے لیکن اتنے دور سے آئے ہیں، دستک دے دی، چلو میں ان سے کچھ نہ کچھ مانگ لیتا ہوں، میری مدد کر لیں گے۔ جب اس حاجت مند شخص نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر دستک دی، اندر سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے۔ اس شخص سے پوچھا کیا ماجرا ہے، آپ کیوں میرے دروازے پر آئے ہیں، کس چیز نے آپ کو آنے پر مجبور کیا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں بہت بڑی مجبوری میں ہوں، مجھے کچھ درہم و دینار کی ضرورت ہے، تو میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ پر لے گئے، جہاں پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مال پڑا ہوا تھا۔ چونکہ آپ تاجر تھے، آپ کا مال اونٹوں سمیت مدینہ منورہ سے باہر پڑا ہے، تو آپ نے اس شخص کو اپنے ساتھ لائے اور اپنے مال کی طرف اشارہ کیا، یہ میرا مال ہے، یہ آپ کا ہو گیا۔ وہ شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے حیرانگی سے، کہیں میرا مذاق تو نہیں اڑا رہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے نہیں، یہ میرا ہی مال ہے، میں نے آپ کو دے دیا اللہ کی رضا کی خاطر، کیا اس سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ میری حاجت سے بہت زیادہ ہے، لیکن ایک بات
جو میرے دل میں کھٹک رہی ہے، مجھے مجبور کر رہی ہے پوچھنے پر. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی بات ہے؟ بلا جھجک پوچھ لو. وہ شخص کہنے لگا میں اتنے دور سے آپ کے پاس کچھ آس امید لے کر آیا تھا، لیکن جب آپ کے دروازے کے باہر پہنچا تو آپ کی میں نے باتیں سنی تو میں نا امید ہو گیا. میں جو امید لے کر آیا تھا میری امیدوں پر پانی پھر گیا. آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی کیوں رکھی ہے، حالانکہ اس سے زیادہ 1 درہم کا خرچ آتا، بلکہ 1 درہم سے بھی کم آتا اس کا خرچ، اور یہاں پر آپ مجھے ہزاروں کا مال ویسے دے رہے ہیں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت پیارا جواب دیا. آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو آپ نے سنا وہ فضول خرچ تھا، وہ اسراف تھا، اور رب ذوالجلال کو اسراف پسند نہیں ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہو، یہ جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور رب ذوالجلال مجھے اس پر اجر عطا فرمائے گا. یعنی فضول خرچی سے رب ذوالجلال منع کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کی خاطر میں خرچ کر رہا ہوں، رب ذوالجلال خود اس کی تلقین فرماتا ہے. تو یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، رب ذوالجلال مجھے اس پر اجر عطا فرمائے گا. رب ذوالجلال مجھے اس پر اجر عطا فرمائے گا. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں فضول خرچی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے.